جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ میں دو ہوں، میں ایک نہیں ہوں۔ ایک اس جسم میں، اس خون میں، اس بت میں کھڑا ہوں، دوسرا آپ کے روح میں، آپ کے جسم میں، آپ کے بت میں کھڑا ہوں۔ بھٹو عوام کی آواز تھے، وہ مسلم امہ کے قائد بنے، انہوں نے تیسری دنیا کی رہنمائی بھی کی۔ بھٹو مظلوم عوام کی امید تھے، انہوں نے عوام کو ان کے حقوق کا شعور بخشا، انہوں نے نئی روح پھونکی، ان کے جذبہ تعمیر کو فروغ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عامیت کے اندھیروں میں جمہوریت کی شمع روشن کی، وہ سامراج کے آگے دیوار بنے، جب ان کی آواز ابھری تو زمانے پر چھا گئی۔ اس زمین اور اس مٹی سے پیدا ہوا ہوں، میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے دوسری شادی 8 ستمبر 1951 کو کراچی میں بیگم نصرت بھٹو سے کی۔ 1953 میں بے نظیر بھٹو، 1954 میں مرتضیٰ بھٹو، 1957 میں صنم بھٹو اور 1958 میں شاہنواز بھٹو نے جنم لیا۔ 1962 میں وہ وزیر خارجہ بنے اور ملک کو سامراجی طاقتوں کے تسلط سے نکالنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ 10 جنوری 1966 کو صدر پاکستان محمد ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے درمیان تاشقند معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ عوامی امنگوں کا عکاس نہ تھا۔ بھٹو نے اس کی شدید مخالفت کی، وہ وزارت سے مستعفی ہو گئے اور ملک کی تحریک چلائی۔ وہ جہاں جاتے پہلے ہی سے عوام کا ایک سمندر ان کا منتظر ہوتا تھا، نوجوان ان کی قوت بنے۔ بنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں بڑھوں گا غریبوں کی اجازت کے بغیر، غریبوں کے مہربانی کے بغیر اور غریبوں کے تعاون کے بغیر۔ لاہور وہ شہر ہے جہاں بھٹو نے 30 نومبر 1967 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1970 میں ملک کی تاریخ میں پہلے عام انتخابات ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ بھٹو نے 5 حلقوں سے کامیابی حاصل کر کے عوامی مقبولیت کی نئی تاریخ لکھی۔ 1971 کی جنگ میں ملک کا مشرقی حصہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو ملک کی تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے پہلے صدر اور پھر وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ بھٹو 20 دسمبر 1971 کو ملک کے چوتھے صدر بنے۔ انہوں نے 14 اگست 1973 کو ملک کے 9ویں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ وہ 5 جولائی 1977 تک برسر اقتدار رہے۔ یوں انہوں نے تقریباً 5.5 برس قوم کی خدمت کی۔ 1971 میں بھٹو کو اقتدار ایک ایسے وقت میں سونپا گیا تھا جب ملک اپنی تاریخ کے سب سے بڑے المیے سے گزر رہا تھا۔ ہم دنیا میں تنہا ہو کر رہ گئے تھے، تمام مستحکم ادارے تباہ ہو چکے تھے، 92,000 فوجی دشمن کے قید میں تھے۔ اس خطے کا تقریباً 5,000 مربع میل رقبہ دشمن کی تحویل میں تھا، 12 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے تھے، پوری قوم ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی تھی، ملک کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 20 ممالک کے طوفانی دورے کیے اور ٹوٹے رشتوں کو دوبارہ جوڑا۔ انہوں نے قوم کا مورال بلند کیا، ان کا جذبہ تعمیر بیدار کیا۔ کم سے کم وقت میں جنگی قیدیوں کی واپسی ان کی اولین ترجیح تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو بھارتی حکومت سے مذاکرات کرنے 28 جون 1972 کو لاہور سے شملہ روانہ ہوئے۔ بے نظیر بھٹو بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ پاکستان کی پوزیشن انتہائی کمزور تھی۔ 6 برس پہلے میدانوں میں جیتی ہوئی جنگ کو مذاکرات کی میز پر ہار دیا گیا تھا، لیکن بھٹو میدان میں ہاری ہوئی جنگ کو مذاکرات کی میز پر جیتنے کے خواہش مند تھے۔
2 जुलाई 1972 को शिमला معاہدے پر دستخط ہوئے۔ بھٹو نے معاہدے کے دوران قوم کے وقار کو پیش نظر رکھا اور کچھ کھونے کے بجائے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ دعا کریں کہ ہم کامیاب رہیں، اصولوں پر پابند رہے، کوئی مسلط نہیں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس ملاقات کے نتیجے کے ساتھ خوش ہیں، ناراض نہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ناراض ہیں تو کہو مجھے، اب بھی ہم کوئی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں، ہم کہتے نہیں ہمیں اپنے علاقے نہیں چاہتے۔ خوش ہو کے ناراض ہو بھائی، خوش ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ عوام سے کیوں پوچھتے ہیں، عوام کی رائے کیوں لیتے ہیں؟ عوام کی رائے نہ لیں تو پھر جمہوریت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے کہتے ہیں جی جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، تو جمہوریت محدود صرف اسمبلی تک نہیں ہے، عوام کی رائے میں لیتا رہوں گا، کوئی نہیں مجھے روک سکتا ہے کہ عوام کی آپ رائے نہ لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں عوام کے ساتھ اپنا رابطہ رکھتا رہوں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کے لیے گراں قدر کارنامے سر انجام دیے۔ 1960 کی دہائی میں شروع کی جانے والی آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی کے سلسلے کو دراز کیا۔ بڑی طاقتوں سے دوستانہ مراسم، دوست ممالک سے تعلقات کی استواری اور بیرون ملک میں پاکستان کے کھوئے ہوئے وقار کی بحالی ان کی خارجہ پالیسی کے رہنما اصول تھے۔ بعد میں فوجی معاہدے، سیٹوں سے علیحدگی، سابق مشرقی جرمنی، عوامی جمہوریہ کوریا، ویتنام، گنی بساؤ اور کمبوڈیا کو تسلیم کرنا اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تعلقات کی بحالی میں ذاتی سفارتی تعلقات بھی استعمال کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو 31 جنوری 1972 کو عوامی جمہوریہ چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچے کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ چین نے پاکستان کو بڑے پیمانے پر اقتصادی، فوجی اور فنی امداد دینے کا اعلان کیا۔ یہ دوستی وقت کی ہر آزمائش میں پوری اتری اور وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا، شاہراہ قراقرم اور اب گوادر کی بندرگاہ، ہمالیہ سے بلند پاک چین دوستی کے حسین نقوش میں۔ بھٹو کے برسر اقتدار آنے کے وقت پاک روس تعلقات انتہائی کشیدہ تھے۔ مارچ 1972 میں ان کے دورہ روس سے برف پگھلنا شروع ہوئی۔ وہ اکتوبر 1974 میں دوبارہ روس گئے۔ اس دورے کے نتیجے میں روس نے سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم، آرٹ اور ثقافت کے شعبوں میں دست تعاون دراز کیا۔ پاکستان سٹیل ملز روس اور پاکستان کے درمیان اسی خوشگوار دور کی نشانی ہے۔ اس کا سنگ بنیاد 30 دسمبر 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو ہی نے رکھا۔ بھٹو نے پاک امریکہ تعلقات بھی بہتر بنائے۔ ستمبر 1973 میں انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا۔ اس دورے میں صدر رچرڈ ایم نکسن نے پاکستان کی یکجہتی کو اپنی خارجہ پالیسی کا اہم ستون قرار دیا۔ 1975 میں وہ ایک بار پھر امریکہ کے دورے پر گئے اور صدر جرالڈ فورڈ سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس استقبالیے میں نائب صدر راک فیلر نے بھٹو صاحب کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اگست 1976 میں امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنگر کے دورہ افغانستان کے لیے پاکستان ہی نے راہ ہموار کی اور وہاں نئی حکمت عملی کا آغاز ہوا۔ اسی لیے برطانیہ کے سابق سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ اوان یہ کہنے پر مجبور ہوئے، افغانستان سے سوویت یونین کی پسپائی کے سفارتی اسباب بھٹو ہی کے پیدا کردہ تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان اسلامی دنیا کے جتنا قریب آیا اتنا خود پاکستان کو پھر کبھی حاصل نہ ہو سکا۔ فروری 1974 میں لاہور میں منعقدہ دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس اسلام کی نشست ثانیہ ثابت ہوئی۔ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے کئی اسلامی ممالک کے دورے کیے۔ اس کانفرنس میں 37 برادر اسلامی ممالک کے رہنما شریک ہوئے۔ 1973 کا آئین بھٹو کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار میں آنے کے بعد صرف 4 ماہ بعد اپریل 1972 میں اس سرزمین بے آئین کو پہلے عبوری آئین کا تحفہ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کا عزم رکھتے تھے۔ انہوں نے پاک فوج کی تنظیم نو کی، ملک کی دفاعی قوت بڑھائی۔ مشرقی حصے میں 3 ڈویژن فوج کے خاتمے کے بعد 6 ڈویژن نئی فوج تشکیل دی۔
تینوں مسلح افواج کو جدید خطوط پر استوار کیا۔ دفاعی شعبے میں کفالت کے لیے ایک کریش پروگرام شروع کیا۔ دوسرے ممالک سے بڑے پیمانے پر اسلحہ حاصل کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالنے کے 11ویں روز ہی 31 دسمبر 1971 کو ایٹمی توانائی کمیشن کا چارج خود سنبھال لیا۔ 28 نومبر 1972 کو کراچی میں اسلامی دنیا کے پہلے ایٹمی بجلی گھر فناف یعنی کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح کیا۔ بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ملک کے نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کہوٹہ میں واقع ایٹمی ریسرچ لیبارٹریز کا ڈائریکٹر مقرر کیا۔ اب یہ ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز کہلاتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھیوں نے خاموشی سے تحقیق جاری رکھی۔ انہی کاوشوں کے نتیجے میں 28 مئی 1998 کو پاکستان عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک جاگیردار گھرانے میں آنکھیں کھولیں اور رئیسانہ ماحول میں پروان چڑھے، لیکن اس کے باوجود وہ غریبوں کے انتہائی ہمدرد تھے۔ انہوں نے اپنے جگر گوشے محترمہ بے نظیر بھٹو کو ایک خط میں لکھا تھا: تمہارے دادا نے مجھے فخر کی سیاست سکھائی اور تمہاری دادی نے مجھے غربت کی سیاست کا سبق دیا۔ ملک کے غریبوں نے بھٹو کو اپنی امیدوں کا مرکز بنایا۔ انہوں نے سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عوام کے درمیان پہنچایا۔ بھٹو عوام تھے اور عوام بھٹو۔ بھٹو کی سیاست عوامی سیاست تھی، ان کی حکومت عوامی حکومت تھی، ان کی سیاست کا محور عام آدمی تھا۔ عوام کو اپنی اہمیت کا احساس دلایا اور عوامی شعور بیدار کیا۔ انہوں نے مظلوموں کو زبان عطا کی، انہیں حق لینا سکھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 2 مرتبہ زرعی اصلاحات کر کے بے زمین ہاریوں کو زمین کا مالک بنایا۔ بھٹو کی لیبر اصلاحات کو ملکی تاریخ کی سب سے بڑی اصلاحات کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مزدوروں کو وہ سب کچھ دیا جس کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے: یونین بنانے اور اجتماعی سودے بازی کا حق، گروپ انشورنس، پینشن اور منافع میں حصہ۔ یہ کام شاید بھٹو ہی کر سکتے تھے۔ ان کے دور میں لاکھوں افراد نے مشرق وسطیٰ، یورپی ممالک اور دیگر خطوں میں ملازمتیں حاصل کی۔ جمہوریت کا کارواں رکا نہیں، پھر آگے بڑھا۔ اب بھٹو کی تصویر محترمہ بے نظیر بھٹو میر کارواں تھی۔ بھٹو نے اپنے آخری دنوں میں پیشگوئی کر دی تھی کہ میری بیٹی میرا مشن پورا کرے گی۔ 21 جون 1978 کو بھٹو نے اپنی لخت جگر محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر تحریر کیا: پیاری بیٹی، میں تمہیں صرف ایک پیغام دیتا ہوں۔ یہ پیغام آنے والے دنوں کا پیغام ہے، تاریخ کا پیغام ہے۔ صرف عوام پر یقین رکھو، ان کی نجات اور مساوات کے لیے کام کرو۔ اللہ کی جنت تمہاری والدہ کے قدموں تلے ہے اور سیاست کی جنت عوام کے قدموں تلے ہے۔